رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے اللہ کو پسند ہیں وہ ماہ محرم کے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے لشکر سے اور اس کی بدماشیوں سے محفوظ کیا تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہودیوں کی مخالفت کروں گا اور اگلے سال 9 کا روزہ بھی میں رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ لہذا محدثین یہی فرماتے ہیں کہ یوم عاشور کا روزہ رکھنا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور دن کو ملا لینا چاہیے، 9، 10 یا پھر 10، 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ماہ محرم کے حوالے سے جو اس کے فضائل اور مناقب میں اور آپ سنتے ہیں، تفصیل کے ساتھ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات میں ان حدیثوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بالکل من گھڑت ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اور شریعت سے، دین اسلام سے، قرآن و حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوم عاشور میں اگر آنکھوں میں سرما لگا لیا جائے تو اتنے حج کا ثواب مل جاتا ہے، اگر اس وقت اتنے نوافل پڑھ لیے جائیں تو اتنے عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس دن اتنا لمبا سجدہ کر لے تو اس کی نیکیوں میں اتنے لاکھ اور کروڑ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ بے شمار من گھڑت روایات ہیں جو ابن جوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات میں ذکر کی اور اس باب کو بند کر دیا کہ ماہ محرم کی فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ماہ محرم کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اس کے ہیں، ماہ محرم کی فضیلت یہ ہے کہ 10 محرم کو جو روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے پچھلے سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔